بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا رواه متفق عليه وفي رواية أخرى فإن غم عليكم فأتمموا الفراسين. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں. اسلامی نقطۂ نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال مسلم کو عیدیں عطا فرمائی ہے. ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ. ان دونوں کے علاوہ اور کوئی عید نہیں. ان دونوں عیدوں کا اعتبار چاند کے اوپر ڈپینڈ ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال، کہ تم لوگ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو. ولا تفطروا، اور تم افطاری نہ کرو، یعنی عید کی تیاری نہ کرو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو. فإن غم عليكم، اور اگر بدلی چھا جائے، ابر آلود ہو جائے، تو تم لوگ گنتی کے 30 دنوں کو پورا کرو. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور چاند دیکھ کر ہی افطاری کریں گے. تو گویا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم چاند کے اعتبار سے اپنی عیدوں کو منائیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے ہر آدمی چاند کو دیکھ سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق کیا بہترین علماء فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر چاند عید رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے ایک مسلمان کی گواہی اور عید منانے کے لیے 2 مسلمانوں کی گواہی کافی. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت آئی ہے کہ ایک بدوی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے شام دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رمضان کا چاند؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. آپ نے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر آپ نے فرمایا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ اعلان کرا دے اور کل سے روزہ رکھے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک مسلمان کی شہادت کافی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم عید الفطر منائیں گے، عید الاضحیٰ منائیں گے، تو وہاں 2 مسلمانوں کی گواہی ہونی چاہیے. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی دوسری روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان رمضان کے آخری دن کے بارے میں اختلاف ہوا. اسی بیچ 2 بدوی آئے، 2 بدوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم لوگوں نے چاند دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے توڑنے کا حکم دیا. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ روزہ کے توڑنے کا حکم دیا. گویا کہ چاند عید الفطر یا عید الاضحیٰ منانے کے لیے 2 مسلمانوں کی شہادت کا ہونا ضروری ہے. اس حدیث سے ان 2 حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رمضان کے روزہ کے لیے ایک مسلمان کی شہادت اور عید کی تیاری کے لیے 2 مسلمانوں کی شہادت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے اختلاف سے بچتے ہوئے چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور چاند دیکھ کر افطاری کرنے یعنی عید کی تیاریاں کرنے کی توفیق رحمت. آمین. وما علینا الا البلاغ.